بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ایک روز حضرت شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے کہا 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا صرف 8 مسئلے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے کہا استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے قبر میں جانے تک۔ جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو یہ میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے فرمان الہی پڑھا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے جو کبھی ضائع نہ ہو۔ نمبر 3، میں نے خدا کے اس فرمان پر غور کیا اور جس نے اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ چوتھے نمبر پر لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال، حسب و نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں۔ ادھر فرمان الہی دیکھا در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پاؤں۔ نمبر 5، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمانے بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ چھٹے نمبر پر لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ 7ویں نمبر پر لوگوں کو دیکھا پارا نان یعنی روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ تو میں نے ارشاد باری تعالیٰ دیکھا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اس رزق کی طلب ترک کر دی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ 8ویں نمبر پر میں نے خلق کو دیکھا ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے خدا کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو میں نے اپنے خدا پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہے۔ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا حامل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان 8 باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔